چیز کو
وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، تو بعض حضرات اہل سنت میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طرح بیان کر رہے ہوئے جیسے وہاں پر موجود تھے اور ساری چیزیں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ریکارڈ کر لی تھی، ہم کو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی ہے، آپ کے کل 72 ساتھی تھے جو 72 کے 72 وہاں شہید ہو گئے، اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے اور کم عمر بھی تھے، ٹھیک ہے؟ باقی تو سارے مخالفین تھے۔ تو یہ اتنی تفصیلی واقعات کس نے نقل کیے ہیں؟ کوئی اور وہاں پر پڑا تھا جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اس کو صرف تاریخ کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے، باقی ان واقعات میں کتنی صداقت ہے یا کتنا غلو ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، باقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، جو حضور علیہ السلام نے اپنے پیار اور محبت کا اظہار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا ہے، وہ بلا شبہ مسلمہ اور تحقیقی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں شعبان المعظم کے مہینے میں پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے 4تھے سال۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 7 سال، اور ظاہر ہے حضرت امام حسن اس سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی، بڑے بھائی تھے، دونوں سے حضور علیہ السلام کو بہت پیار، بہت لاڈ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں تھوڑا زیادہ لمبا کر لوں تو آپ کو بھی سجدے میں فکر ہو جائے گی، اللہ خیر کرے امام صاحب اوپر ہی تو نہیں چلے گئے یہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا صبر کریں گے، چلو 3 کی جگہ شاید 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا ہو، شاید 7 دفعہ پڑھ لیا ہو، شاید 11 دفعہ پڑھ لیا ہو، لیکن کبھی کوئی صاحب نے اتنا لمبا تو نہیں کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب سجدہ طویل کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا کہ خیر تو ہے، دیکھا کیا کہ حضور علیہ السلام کی کمر پر، پیٹھ پر حضرت حسن اور حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ کیا کھیل رہے ہیں؟ یہاں سے نیچے سے نکلتے ہیں، پھر وہ اوپر کمر پہ آ جاتا ہے، پھر دوسرا یہاں سے نکلتا ہے تو وہ کمر والا نیچے آ جاتا ہے، یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما کر منع فرما دیا۔ جب ان لوگوں نے خود حضور علیہ السلام سے ہٹے تب حضور علیہ السلام سجدے سے اٹھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے حضرات حسنین کریمین کا۔ آپ قیام میں کھڑے ہوتے تو آپ ٹانگوں کے بیچ سے کھیل رہے ہوتے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی یہاں سے نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حکومت کا خود کا اختیار کروا رہے تھے، دیکھا کہ دونوں بھائی رو رہے ہیں مسجد نبی سے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو وہیں چھوڑا، منبر سے اترے
جماعت کے بیچ سے نکلتے ہوئے وہاں پہنچے اور دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر پیار کر کے چپ کرا کے منبر پر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر آگے خطبہ شروع کروایا۔ کیا ہی عظیم شان ہے جو شہزادوں کی کہ جس کے لیے دو جہاں کا سردار اور دو جہاں کا بادشاہ، رحمت للعالمین، نبیوں کا سردار، نبیوں کا نبی، یا تو سجدے لمبے کر دیتا ہے یا خطبہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو حضرات کی کیا شان تھی۔ حضور علیہ السلام دونوں کو بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کو سونگتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ انا من حسین وحسین منی، میں حسین کا ہوں اور حسین میرا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ بھی میرا ہے۔ اور فرمایا اے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، اور جو شخص بھی حسین سے پیار کرے اس سے بھی تو پیار کر۔ اب آپ چاہتے ہو کہ آپ سے اللہ پیار کرے؟ ہاں جی، بولتے نہیں، نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے عمران خان پیار کرے، اس لیے نہیں چاہتے آپ کو، لیکن اب وسیلے اعظم ہے، کچھ پیسے ڈالر مل جائیں گے، کوئی مکان شکان مل جائے گا۔ بھائی جو چاہتا ہے اللہ سے پیار کرے وہ زور سے بولے میں چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں۔ اب اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اس کے لیے حسین سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر حسین سے پیار نہیں تو پھر اللہ کا پیار نصیب نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب، ان کو باقاعدہ اپنی کمر پر بٹھا کر، جیسے گھٹنوں کے بل چلتے ایسے اپنی کمر پر بٹھا کر گھر میں چکر لگا دیتے۔ اللہ اکبر، نبیوں کا سردار۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کیا؟ کبھی ہم نے اپنے نواسے پوتوں کو ایسا کیا؟ حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے اور ان کو بٹھاتے، چکر لگا کے ایک کو اتارتے پھر دوسرے کو بٹھاتے، پھر کہتے کیسا ہے تمہارا اونٹ، کیسا ہے تمہارا اونٹ، کیسی ہے تمہاری سواری۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں لے کر چسوائی، اور بچپن میں حضور علیہ السلام اپنی زبان حضرت امام حسین کو دے کر چسواتے تھے اور حضرت امام حسین چوستے تھے وہ زبان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب شہید ہوئے تو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا۔ ایک طبقے نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور ایک طبقے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بات لڑائی تک پہنچی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق حضرت معاویہ کو دے دیا اور دستبردار ہو گئے کہ میں امت کو لڑانا نہیں چاہتا، بلکہ میں بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور اپنا حق جو ہے اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کی بچپنے میں
یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ میرا بچہ ایک وقت امت کو بہت بڑے تصادم سے روکے گا اور ظلم کا راستہ اختیار کرے گا۔ چنانچہ وہ کام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو آپ کے مصاحبین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ ابھی منتخب کر لیں، اور آپ کے لیے آپ کے بیٹے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ مصاحبین کے مشورے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ اہل شام، عراق، کوفہ، بغداد، بصرہ، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ مدینہ کے گورنر کو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ اہل بیت رسول اور مدینہ منورہ میں جتنے اصحاب ہیں ان سے بھی یزید کے لیے بیعت لے لو۔ تو اصحاب کبار نے، یعنی بڑے اصحاب نے، یزید کی بیعت دینے سے انکار کر دیا، ہم نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر، عمر بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ حج کے موقع پر خود آئے اور صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کی، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یزید ایک فاسق انسان ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ یزید کی بیعت سے متعلق اصحاب رسول کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال میں چھوڑو۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید نے مسند خلافت سنبھال لی اور مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ اہل بیت رسول سے جبرن بیعت لو۔ چنانچہ گورنر نے کوشش کی، اہل بیت رسول بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ واقعہ کو نہ وقت کی گنجائش ہے اور نہ میرا اتنا حافظہ ہے، نہ میں وہاں پر کیمرہ لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں باقی جو خطیب حضرات ہوتے ہیں، واہ واہ کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی، سر بھولنے والے، ان کی طرح میں آپ کو ایک ایک سین بتاؤں، نہیں، یہ میرا انداز ہے۔ قصہ مختصر، ایک وقت آیا کہ حضرت امام حسین کے پاس اہل کوفہ نے خطوط لکھے کہ یزید ایک فاسق اور شرابی انسان ہے، ہم اس کی ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے خلیفہ اور امیر ہیں۔ ایک دو خط نہیں آئے، 200-400 خط نہیں آئے، بلکہ تقریباً 18,000 کے قریب خط آئے کوفہ سے، سرداروں کے، قبائل کے۔ حضرت امیر اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لو اور جا کر بیعت میری وہاں لو۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، نعرے لگ گئے، آپ پر بیعت ہونے لگی۔ یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ اس نے ہیلا حربہ استعمال کرتے ہوئے
تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم خلیفہ کے خلاف بغاوت کرو گے تو تم مار دیے جاؤ گے، یعنی یزید کے خلاف۔ تو سارے کوفی مکر گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے کوفہ میں کہیں جائے پناہ بھی نہیں مل رہی تھی، گرفتار کیے گئے۔ تو وہاں پر جب گرفتار ہو کر آئے، ایک شخص نے انہیں اپنی امان میں لے لیا کہ میں امان میں آپ کو لیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ تم اتنے مضبوط نہیں ہو کہ حکمران کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھے امان دے سکو۔ جب عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو عبداللہ ابن زیاد سے جب گفتگو ہوئی تو وہ مستعد ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ کر محل کے اوپر سے، قلعے کے اوپر سے نیچے پھینک۔ جب یہ حکم ہو چکا تو جس شخص نے پناہ دی تھی اسے کہا کہ دیکھا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم پناہ دینے کے قابل نہیں ہو، لیکن ایک میرا کام کر دو، دو میرے کام ہیں، تو میں تمہیں تنہائی میں کہوں گا بطور آخری خواہش کے۔ اس شخص نے عبداللہ بن زیاد سے پوچھا، اس نے اجازت دی تو اس نے کہا کہ 700 درہم میرا فلانے کوفی سے قرض میں نے لیا تھا وہ ادا کر دو، اور حضرت حسین کے پاس آدمی کو بھیجو اور اسے کہو کہ جو میں نے تمہیں خط لکھا تھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں آپ آ جاؤ، اب حالات ویسے نہیں ہیں، جہاں پر آپ آئیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین جب مدینہ منورہ سے نکلے تو 8 ذی الحجہ تھی۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین نکلے 61 ہجری، سن 61 ہجری 8 ذی الحجہ۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں بہت محنت کی کہ آپ پھر جائیں اور نہ جو ہے وہ مقابلہ نہ کریں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، بیعت نہ کریں، لڑائی کا کوئی اندیشہ ہو، طاقت اس کے پاس ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین کے پاس جب مسلم بن عقیل کا خط پہنچا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں تو حضرت امام حسین چلیے کہ ایک شرابی اور فاسق و فاجر کیوں خلیفہ بنے۔ راستے میں جب پہنچے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا، ساری صورتحال بتائی۔ جب صورتحال ساری بتائی تو آپ کانٹے رہے اپنے قافلے کے ساتھ، اس میں خواتین بھی تھی، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد۔ حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا، صورتحال اب دیگر ہے۔ جب ہم نکلے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پر ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، لیکن اب حالات بتا رہے ہیں کہ اس کے برعکس ہو جائے گا، اب آپ لوگ کیا رائے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جہاں نے کہا کہ حضرت اب تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے چچا اپنے والد کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حضرت امام حسین چل پڑی۔ جب وہاں چلے اور کوفہ کے قریب پہنچے عمر بن سعد، یہ ایک سپہ سالار تھا، اس کو 1000 لشکر دے کر حضرت امام حسین کا راستہ روکنے کا حکم دیا گیا کہ وہ نہ جانے دو بلکہ پکڑ کر ہمارے پاس لے کے آؤ۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن زیاد نے۔ حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے تو عمر بن سعد نے کہا کہ حضرت آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ بات چیت چلتی رہی، اسی کے اندر 1-2 دن اور گزر گئے تو عمر بن سعد سے حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تمہارے سامنے 3 راستے رکھتا ہوں، 3 راستے رکھتا ہوں، ان 3 میں سے کوئی بھی ایک راستہ چن لو، لڑائی نہیں ہوگی، میں لڑنے کی نیت سے نہیں آیا۔ کیا راستے؟ فرمایا پہلا راستہ یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو، دوسرا راستہ یہ ہے
دو مل کر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. کیونکہ یزید بھی کافر نہیں، فاسق تھا، فاجر تھا، خونی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کافر تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو مجھے کسی بھی محاذ جنگ پر بھیج دو، میں مجاہدین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. عمر بن سعد نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو لڑائی سے بچ جائیں گے، خون ریزی سے بچ جائیں گے. انہوں نے وہ خط لکھ کر اور گورنر کے پاس بھیجا، عبداللہ بن زیاد کے پاس. عبداللہ بن زیاد نے شرائط دیکھی، کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، قبول ہے، مان لیں. تو شمر دل جوش، یہ ایک ملعون وہاں پر سپہ سالار تھا، اس نے عبداللہ بن زیاد سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ یہ آپ سے یہاں سے چلا جائے گا اور کسی محاذ جنگ پر چلا جائے گا، یا واپس مدینہ جائے گا، طاقت پکڑ کر آئے گا، پھر فوج لے کر آئے گا اور آپ لوگوں کو مار دے گا. آج یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے. یہ جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کی اپنی رائے کم ہوتی ہے، مصاحبین کی رائے یہ زیادہ مانتے ہیں. چمچے چولے چانٹے جو ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں. عبداللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو تمہاری معقول ہے. واپس قاصد کو بھیجا اور شمر کو لشکر دے کر بھیجا اور خط دے کر بھیجا کہ عمر بن صاحب سے کہو کہ کوئی شرط نہیں ماننی ہے، ان کو پکڑ کر لاؤ. اور شمر سے کہا کہ اگر سعد تمہاری بات نہ مانے تو سعد کو بھی قتل کر دو. شمر جب وہاں پہنچا تو وہ تھی 9 محرم الحرام. 9 محرم الحرام کو شمر وہاں پر پہنچا. اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ یہ گورنر کا حکم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، حکم ہے تو چلو. حضرت امام حسین سے کہا گیا کہ آپ چلیں، عبداللہ بن زیاد کے پاس چلنا پڑے گا. حضرت حسین نے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں، کیونکہ میرے سامنے اس کی مثال موجود ہے کہ پہلے میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو وہ قتل کر چکا ہے، تو میں کس بنیاد پر اس کے پاس جاؤں کہ وہ میرے ساتھ خیر کرے گا. شمر نے کہا کہ پھر حملہ کر دو. فوج تیار ہو گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ایک رات کی ہمیں مہلت دو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کر لیں، وصیت وغیرہ کرنی ہے وہ کر لیں. کل انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو لڑنے کا شوق ہے تو پھر لڑ لیں. شمر نے کہا ٹھیک ہے، رات کی اجازت ہے. تمام افراد کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو اب حالات بہت برے ہو چکے ہیں، ان کو صرف میری ذات چاہیے، آپ لوگوں سے ان کو کچھ نہیں لینا دینا. میری درخواست آپ لوگوں کو یہ ہے کہ میں آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، تاریکی کا فائدہ اٹھا کر سب چلے جاؤ، جس کو جانا ہے میری طرف سے کھلے دل سے اجازت ہے، میں کسی سے رنج نہیں ہوں گا، آپ لوگ چلے جائیں، باقی یہ جانے اور میں جانے. تو جو افراد تھے مرحلہ وار کھڑے ہوتے گئے اور اظہار محبت کرتے گئے کہ نہیں جی ہم تو آپ کو نہیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تو کل آپ کے نانا کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نواسے کو اکیلا چھوڑ کر تم چلے گئے. جب سب نے جانے سے منع کر دیا تو پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، لگتا یہ ہے کہ آج یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. چنانچہ عبادت میں مصروف ہو گئے. اسی دوران حضرت امام حسین کو اونٹ آ گئے. اونٹ جانتے ہو، ذرا سا جیسے نیند کا بیٹھ بیٹھ. اچانک آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمشیرہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں.
تو آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر نے کہا کہ ابا جی یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں کل۔ تو حضرت امام حسین اپنے صاحبزادے کی ارادت کو سن کر بہت خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ شمر نے حضرت امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت حسین کے قافلہ کے افراد نے نماز کی اجازت چاہی، ان لوگوں نے نماز کی اجازت کے لیے وقفہ نہیں لیا۔ تو ان حضرات نے جو باقی زندہ تھے دو حصوں میں نماز پڑھی، ایک کھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے، باقی نماز پڑھتے تھے، پھر یہ وہاں کھڑے ہوتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ حضرات نماز پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز سے پہلے پہلے تمام حضرات شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ حضرات کے سر جو ہیں وہ قلم کر دیے گئے، نیزوں پر چڑھا لیے گئے، اور آپ کے اہل بیت کے قافلے جو تھے اپنا خیمے تھے انہیں آگ لگا کر اور ان سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ ان ملعونوں نے یہ بھی کیا کہ گھوڑوں، عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ ان کی لاشوں کو رودو، چنانچہ گھوڑے دوڑا کر ان تمام مقدس شخصیات کی لاشوں کو رودا بھی گیا۔ بعض اس میں مبالغہ آرائیاں بھی کرتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ لمبی لمبی چھوڑنا، کہتے ہیں کہ لمبی لمبی چھوڑنا، تو لمبی چھوڑنے والی اپنی عادت ہے نہیں۔ یہ بھی جو میں نے باتیں کی ہیں یہ بڑی احتیاط سے کر رہا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے مسلک کے دیوبند اہل سنت کے معتبر بزرگ گزرے ہیں، مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے، تو اس میں سے یہ میں چند چنیدہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ان حضرات نے اسلام کی سربلندی کے لیے، احیاء کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ آپ حضرات کا پانی بھی بند کیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی گئی، ہر قسم کی قربانیاں دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جیسے آخری وقت میں جب آپ کا سر کاٹا گیا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ اس پر ایک نے کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو جس کا باپ علی ہو اور جس کا نانا نبی ہو، اس سے بڑی شرافت خاندان کیا ہو سکتی ہے یا نہیں بھائی؟ فرمایا کہ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سمجھے نا جی؟ تو ایسی عبادت کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جب اسلام پر مشکل وقت آئے، جب دین کے تحفظ کی ضرورت پیش آئے، جب حکمران فاسق و فاجر مسلط کیا جائے، جب حکمران جبراً مسلط کیا جائے، تب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور ظالم اور جابر کے جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں جب حکومت کے خلاف کوئی افراد کوئی تحریک چلاتے ہیں نا، تو ہمارے لوگ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حکمرانوں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے بات۔ بھائی اگر حکمرانوں کے خلاف بات کرنا غلط ہے تو پھر معاذ اللہ امام حسین بھی غلط ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آ رہا ہے سمجھ یا نہیں؟ اگر ظالم حکمران سے لڑنا غلط ہے تو یہی کام تو امام حسین نے کربلا میں کیا ہے۔ ظالم حکمران کے خلاف یزید کافر تو نہیں تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور علیہ السلام کی
زوجہ محترمہ کا بھتیجا تھا، حضور کا رشتہ دار تھا. کافر سے جنگ نہیں کی تھی حسین نے، ایک فاسق اور ظالم سے جنگ کی تھی، ظلم کے خلاف جنگ کی تھی، کفر کے خلاف نہیں کی تھی. آج اگر کوئی بزدل، نکٹھو، کام چور، عیش پسند ہمیں یہ دست دیتا ہے کہ حکمران مسلمان چاہے کیسا بھی ہو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، تو پھر سب سے پہلے تمہیں ماننا پڑے گا کہ حضرت امام حسین نے غلط قدم اٹھایا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کے دوست پر پرورش پانے والا حسین کبھی غلط نہیں ہو سکتا. نمبر 2 یہ کہ مسلمان امام حسین کے نام پر تقسیم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ سنی کہتا ہے کہ میں حسینی، شیعہ کہتا ہے کہ میں حسینی. اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ اصل حسینی کون ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہونا چاہیے فیصلہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میں کسی میں کفر کا فتویٰ اور کفر کے فتوے کی توپ میں اپنے پاس رکھتا بھی نہیں ہوں. سمجھے نا، بعضوں کے پاس تو توپ ہوتے کافر 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 سب کو کافر بناتے ہیں. میرے پاس وہ توپ نہیں ہے. میرا تو کام میرے نبی والا ہے جس نے کافروں کو بھی مسلمان بنایا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے میں یہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا کہ کون کافر کون مسلمان، لیکن ایک بات سوچنی پڑے گی کہ اصل حسینی ہے کون. ہمیشہ کسی کا پیروکار وہی کہلاتا ہے جو اس کے طریقے پر چلے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو اس کے طریقے پر چلے. اب آئیے دیکھتے ہیں حسین کا پیروکار کون ہے. حسین قرآن کا عالم، جہاں قرآن کے عالم زیادہ ہوں وہ حسینی. حسین قرآن کا حافظ، جہاں حافظ زیادہ ہوں وہ حسینی. حسین 5 وقت کا نمازی، مسجد کو آباد کرنے والا، جہاں نمازی زیادہ ملے وہ حسینی. حسین مجاہد، جہاں جہاد زیادہ ہو وہ حسینی. حسین قرآن کا قاری، جہاں قاری زیادہ ہو وہ حسینی. حسین سجدے کی حالت میں سر کٹانے والا، جو نماز کی حالت میں سر کٹائے وہ حسینی. صرف یا حسین کہنے سے کوئی حسینی، ہم یا حسین نہیں کہتے، ہم یا حسین جو کہتا ہے اس کا عقیدہ ہوگا. میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حسین تو نے اپنے نانا کے لیے علی اکبر کو قربان کیا. سب کہو واہ حسین، بولو بلند آواز سے واہ حسین. ہم یا حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. حسین تو نے اپنی گردن کٹوا دی، سجدے میں سر دھڑ سے جدا کرا دیا، لیکن اپنے نانا کے دین پر حرف آنے نہیں دیا. سب بولو واہ حسین. ہم حسینی ہیں. نماز ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، سجدہ ہمارے پاس ہے، تلاوت ہمارے پاس ہے، جہاد ہمارے پاس ہے، داڑھی ہمارے پاس ہے، امامہ ہمارے پاس ہے، جبہ ہمارے پاس ہے، منبر ہمارے پاس ہے، مصلی ہمارے پاس ہے. تو حسینی بھی ہم ہیں. حسین نے کبھی بھنگ نہیں پی تھی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ حسینی نے کبھی چرس کے سوٹے نہیں لگائے تھے. حسین نے سینہ نہیں پیٹا تھا. حسین نے اپنے سر پہ چھریاں نہیں ماری تھی. ہم بھی نہیں مارتے، ہم بھی نہیں مارتے. بی بی زینب نے بھی نہیں ماری تھی، بی بی شہر بانو نے بھی نہیں ماری تھی، امام زین العابدین نے بھی. ثابت کرو. میرا اہل تشیع سے جھگڑا نہیں ہے. اہل تشیع حضرات مجھے ثابت کر کے دیتے ہیں کہ 12 امام جن کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن 12 اماموں کو وہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں سے ماتم ثابت کر دیں. میں اتنا ماتم کروں گا کہ 1400 سال میں کبھی اتنا ماتم نہیں کیا گیا. نعرہ تکبیر. بات ختم. ضد تو ہے نہیں. امام زین العابدین نہ کرے، امام تقی نہ کرے، امام نقی نہ کرے، امام جعفر صادق نہ کرے، 12 امام نہ کرے، میں کیوں کروں؟ وہ چارپائی الٹی نہ رکھے، میں کیوں رکھوں؟ وہ کالے کپڑے نہ پہنے، میں کیوں پہنوں؟ امام
زین العابدین نے کہاں امام بارگاہ بنائی تھی؟ کون سا علم لگایا تھا؟ مجھے اپنا مسلک بیان، میں یہ نہیں کہہ رہا جس نے علم لگایا وہ کافر، بولا میں نے بولا کہ جو ماتم کرے وہ کافر۔ آپ کا شوق ہے میرے بھائیوں، آپ کرو، دل کھول کر کرو۔ چھری تیز کرنے میں دیر لگے تو ہمیں دے دو، ہم تیز کر کے دے دیں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کرتے جاؤ، ہم تیز کر کے دیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے کہ ماتم حرام ہے۔ بولو، میرے نبی نے دو چیزیں سکھائی ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ جب تکلیف پہنچے صبر کر، جب انعام ملے شکر کر۔ نبی کے بتائے ہوئے راہ، اللہ اکبر، یہ جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اونچے ممبروں پر یوں کر کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، شرم کرنی چاہیے جب ممبر پر بیٹھ کر خانوادہ رسول کی بچیوں کو ننگے سر پیش کرتے ہو۔ اور بغیر تو کبھی اپنی بیوی کو بھی سرے بازار ننگے بازار میں لے کر آؤ تو مانو۔ تم اپنی بیوی کو سرے بازار ننگے سر لانا گوارا نہیں کرتے، میرے حسین کے خاندان کی بچیوں کو سرے بازار ننگا پیش کرتے ہو۔ یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ توہین حسین ہے، یہ توہین شہداء کربلا ہے۔ میری پاک بیویوں میں سے کسی کے سر کا دوپٹہ نہیں اترا تھا، کسی کے بال نہیں بکھرے تھے، کسی نے سینہ نہیں پیٹا تھا۔ ہاں، بی بی زینب کا ایک وقت سسکیاں نکل گئی تھی جب کہا کہ آج ہماری آخری رات ہے۔ اور جب میدان میں پہنچے حضرت امام عالی مقام نے جب آخری خطبہ دیا تو کہا لوگوں تم پہچانتے نہیں ہو، میں وہ ہوں جسے پیغمبر نے اپنی زبان چسوائی ہے، میں وہ ہوں جس نے پیغمبر کے کندھے پر سواری کی ہے، میں وہ ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جو علی کا بیٹا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میری فضیلت پڑھنی ہے تو قرآن کو دیکھو، تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ جب یہ دردناک خطبہ سنا تو حضرت بی بی زینب رونے لگی۔ آپ خطبہ چھوڑ کر واپس آئے، بہن کو سرزنش کی اور کہا سنو، میں شہید ہو جاؤں گریبان چاک مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ بولو واہ حسین، بلند آواز سے بولو واہ حسین۔ تیری جرأت کو سلام ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، بہن کو حوصلہ دے رہا ہے، بولو واہ حسین۔ کہا سینہ چاک مت کرنا، پیٹنا مت، سر پہ مٹی مت ڈالنا، یہ مت بھولنا کہ تم آل رسول ہو، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا۔ آج کا بھنگ پی کر کہتا ہے کہ زینب کا گریبان چاک تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، شرم سے ڈوب مرو۔ میں نہیں مانتا اس بکواس کو۔ آج بھی آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، کبھی اپنا کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے تو اس کا ڈریس، ٹوپی، بیگ یوں کر کے ایسے کر کے پھر اس کی ماں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ دیکھا ہوگا وہ ماں کتنے جرأت کے ساتھ بغیر آنسو بہائے پوری جرأت سے اپنے بیٹے کا وہ لباس وصول کرتی ہے اور ٹی وی نمائندوں کو کہتی ہے یہ میرا ایک بیٹا تھا، اگر 10 بیٹے بھی ہوتے میں وطن پہ قربان کر دیتی۔ ارے عقل کے اندھے بھنگی، تو یہ تو سوچ، جس محمد کا کلمہ پڑھنے والی بچی 1400 سال بعد بھی اتنا بلند حوصلہ رکھتی ہے، میں کیسے مان لوں کہ حسین کی شہادت پر بی بی زینب نے اپنا گریبان پھاڑ دیا ہوگا؟ میں کیسے مان لوں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا دیا ہوگا؟ کیوں محبت حسین کے نام پر خاندان حسین کا مذاق بناتے ہو؟ میرے حکمرانوں سے، عدلیہ سے، فوج سے، ایجنسیوں سے درخواست ہے، اس سیزن میں نظر رکھو، اس سیزن پہ نظر رکھو، جو بھی وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعہ، سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو،
اہل حدیث ہو کسی بھی مسلک کا ہو، جو بھی صحابہ پر بھونکے اس کو پکڑو۔ ایک بدماش اسلام آباد میں بھونکا تھا چند دن پہلے، اس بدماش نے ایمان کی بلندی کے ستارے سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہا تھا۔ یہ مرتد ہو چکا ہے، واجب القتل ہے، حکومت کو چاہیے اسے گرفتار کر کے پھانسی دے، اسے پھانسی دو، آصف رضا علوی کو پھانسی دو۔ اس بدماش کی جرأت کیسے ہوئی جس نے سب سے پہلے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے؟ یہ کالا کارٹون اسے کافر کہتا ہے۔ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جس پر ختم نبوت کے سٹیج پر ہم نے شیعوں کو ساتھ رکھا ہے، یا غلط یا نہیں؟ ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 53 میں شیعوں کو ساتھ رکھا ہے، 74 کی تحریک میں شیعوں کو ساتھ رکھا ہے، 84 کی تحریک میں شیعوں کو ساتھ رکھا ہے۔ ہمارے جذباتی دوست بعض دفعہ غصے ہو کر ہمیں کہتے ہیں تم شیعوں کے ایجنٹ ہو۔ ہم نہ شیعوں کے ایجنٹ ہیں، نہ سنیوں کے ایجنٹ ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے ایجنٹ ہیں۔ اس کی عزت بچانے کے لیے ہمیں کسی کتے کو بھی ساتھ رکھنا پڑا تو ہم فخر سے رکھیں گے۔ یہ یا غلط ہے؟ تم کسی کا ایجنٹ بناتے رہو، ہمیں تمہارے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، ناموس رسالت ہمارا مشن ہے، ناموس ختم نبوت کا تحفظ ہمارا مشن ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جدوجہد ہے، ہماری منزل ہے، سب کچھ ہمارا وہ ہے۔ لیکن یاد رکھو اس تاجدار ختم نبوت کے اوپر قربانیاں دینے والے کسی ایک صحابی پر کوئی پھونکے گا ہم اس کی زبان بھی نوچیں گے۔ نعرہ تکبیر! اس لیے کوئی بھی آپ ٹنڈو آدم کے ہو، میں کہتا ہوں جاؤ آپ مجلسوں میں، موبائل لے کر جاؤ، ریکارڈ کرو مجالس۔ کسی مجلس میں کوئی ذاکر، کوئی ملا، کوئی مولوی صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالی دے، وہ ویڈیو میرے کو لا کر دو، میں تھانے میں جا کر اس کے خلاف FIR کرواؤں گا۔ یہ بدماشی ہم اپنے شہر میں چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تم ماتم کرتے ہو، تمہارے ماتم کے لیے ہم دکانیں بند کر دیں گے، تمہارے ماتم کے لیے ہم اپنی سڑکیں خالی کر دیں گے، تمہارے ماتم کے لیے ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے تاکہ تم آرام سے جاؤ، تم ماتم کرو۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحابہ کو گالی دینے کا حق تمہیں دے دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ تم حسین کی فضیلت کو بیان کرو، میں بیٹھوں گا سننے کے لیے، تم علی کی فضیلت کو بیان کرو، میں بیٹھوں گا سننے کے لیے۔ لیکن علی اور حسین کی فضیلت کو اگر صدیق اکبر کو گالی دے کر بیان کرو گے منہ توڑ دیں گے، انشاءاللہ عمر کو گالی دے کر بیان کرو گے منہ توڑ دیں گے، منبر سے اٹھا کر لاکھ سے گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ یہ غلط نہیں ہے، ہم دیوس ہیں ہم۔ اس لیے ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک میں فرقہ وارانہ آہنگی کو برقرار رکھا جائے، ادب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، بدتمیزی چھوڑ دو، اصحاب محمد پر بھونکنا بند کر دو۔ ہماری لڑائی نہیں ہے، تاکہ تمہارا عقیدہ ہے، تم جانو کالے کپڑے پہنو، چارپائیاں الٹی کرو، دودھ لپی ہو، بیویوں کے پاس نہ جاؤ، یہ تمہارا نظریہ عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا نظریہ تمہارے ساتھ ہے، صحابہ پر بھونکنا بند کر دو۔ اللہ مجھے راہ پر